السلام علیکم ویورز، پاک یونیورس ون میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج مریم نواز کے سوشل میڈیا کے ٹوٹا فیکٹری جو ہے، جو اس میں اہم کردار پہ ادا کرتے ہیں، ان لوگوں سے مریم نواز کا خطاب سنیے ذرا۔ اور واقعی اس ملک کے جو پاسبان ہو وہ آپ سب ہوئے۔ یہ اپنے زر خرید غلاموں کو کتنا مکھن لگا رہی ہے، اس لیے کہ وہ اس کی ٹوٹا فیکٹری جو فیک ویڈیوز اور آڈیو کالز بناتے ہیں، ان کا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کا ان کے بغیر۔ اور اس ملک کو آگے لے کے جانا، اس ملک کو ترقی کے راستے پہ ڈالنا، ہم نے بھی یہاں رہنا ہے، ہماری نسلوں نے بھی یہاں رہنا ہے، ہمارے بزرگ بھی اس مٹی میں ہیں، ہم نے بھی اسی مٹی میں جانا ہے، تو اس جذبے کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی خدمت کریں گے۔ مریم نواز یہ کہاں آگے جانے کی بات کر رہی ہیں، اور یہ کون سی ترقی کی بات ہے؟ دراصل یہ ترقی نہیں، تنزلی کی جانب راستہ ہے جس کی آپ بات کر رہی ہیں۔ جتنی تیزی سے پورے پاکستان کو ترقی کی راہ پر ڈالا گیا ہے ان چند ماہ میں، اس کی مثال دینا بہت مشکل ہے، اور یہ مثال یقین کیجئے گا دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ جس حکومت کی پوری کابینہ کرپٹ ممبران کے ٹولے پر بنائی گئی ہے، ان سے ملک و قوم کی ترقی کی بات سننا ایک بھیانک مذاق ہی لگتا ہے۔ پوری قوم کے ساتھ آپ کا جو مذاق ہے، یہ واقعی ایک بہت ہی بھیانک رخ پہ جا رہا ہے۔ آپ کے کہنے کے مطابق ہم نے یہ بھی یہاں رہنا ہے اور ہماری نسلوں نے بھی، تو اس سے زیادہ بڑا جھوٹ کبھی سنا ہی نہیں۔ پوری پاکستانی قوم کو نظر آتا ہے کہ یہ جن نسلوں کی یہاں رہنے کی بات کر رہی ہیں، وہ تو اپنے آپ کو پاکستانی ہی نہیں کہتے، اپنے آپ کو برطانوی شہری کہتے ہیں۔ یہ آپ ہی کی نسلیں ہیں جو اس وقت برطانیہ میں اپنے پاپا کے ساتھ ہیں۔ رہی آپ کے بزرگوں کی بات، تو یہ مان لیتے ہیں کہ وہ اس ہی مٹی میں ہیں اور ان کی روحیں آپ کے کرتوتوں پر شرمسار ہی ہوں گی۔ رہی بات کہ آپ نے بھی اسی مٹی میں جانا ہے، تو یہ تو وقت بتائے گا کہ آپ کی مٹی کہاں کی ہے۔ اور واقعی یہ جو جذبہ خدمت جس کی بات آپ کر رہی ہیں، کہ اسی جذبے کے ساتھ آپ نے ملک کو دیوالیہ بنانے کا اور غلام بنانے کا تہیہ کیا ہوا ہے، اس کو تو ہم واقعی مانتے اور جانتے ہیں کہ آپ کا جذبہ کیا ہے۔ لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ پی ایم ایل این کا جو سوشل میڈیا جو آؤٹ ریچ ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے ماشاءاللہ، کہ اب ہم علیحدہ سب پلیٹ فارمز کی علیحدہ ٹیمز لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ اور دیکھ لو انسٹاگرام کی ٹیم، میں نے ابھی ٹویٹر کی اسپیشلی کوئی علیحدہ ٹیم لانچ نہیں کی، میں نے فیس بک کی نہیں کی، میں نے ٹک ٹاک کی نہیں کی، سب سے پہلے میں نے انسٹاگرام کی ٹیم لانچ کی۔ آپ کو یقیناً خوشی تو ہوگی، میں مانتا ہوں اس چیز کو، کہ یہ آپ کی جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے جس نے آپ کے کہنے پر فیک ویڈیوز اور آڈیو کلپس بنائی ہیں، مگر ایک بات ماننا پڑے گی کہ جو بھی ویڈیوز اور آڈیوز بنائی گئی ہیں آپ کی ٹوٹا فیکٹری میں، یہ سب کی سب فلاپ ہو گئی ہیں، ان کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ اب میرے خیال میں انہیں کچھ اور سوچنا چاہیے اور اپنی سوشل میڈیا کی ٹیم کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھیں اور اپنی فیکٹری کی پروڈکشن کی ناکامی کو ڈسکس کریں، کیونکہ یہ فیکٹری کی پروڈکٹ تو چلی نہیں، یہ تو بند ہو چکی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ ملک کی ترقی اور خدمت کی بات کرتی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ سب جانتے ہیں کہ ملکوں کی ترقی سوشل میڈیا سے نہیں ہوتی، ان کی پالیسیز سے ہوتی ہے۔ آزادانہ خارجہ پالیسی جو ہے وہ ایک بیک بون کا کردار ادا کرتی ہے، جو کہ جس میں بیسیکلی یہ لوگ فلاپ ہیں۔ تو اور ان کے سارا فوکس جو ہے کردار کشی پہ ہے، اور جس کی یہ کوشش بھرپور کر رہے ہیں، یہ فیکٹریاں بنا رہے ہیں جس میں ویڈیوز بن رہی ہیں، جعلی آڈیوز بن رہی ہیں، لیکن ان سب کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ان کو اندازہ ہے بہت اچھی طرح کہ یہ ناکام ہو گئی ہیں۔ عمران خان صاحب، پاکستان جاگ اٹھا ہے نا اہلوں کے خلاف، چوروں کے خلاف، کارٹلز کے خلاف، مافیاز کے خلاف، منافقت کے خلاف، افراتفری کے خلاف، فساد کے خلاف، بدتمیزی کے خلاف، گالی کے خلاف۔ مریم اورنگزیب کا کہنا بالکل صحیح ہے کہ پاکستان اور پاکستان کی عوام جاگ اٹھی ہے۔ انہوں نے اپنا حدود اربع خود ہی بتا دیا۔ واقعی پاکستان اور پاکستان کی عوام کرپٹ اور امپورٹڈ حکومت کے خلاف، چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کے خلاف جاگ اٹھی ہے۔
مگر شرم ان کو پھر بھی نہیں آتی، کتنی بے باکی سے اپنے آپ کو پاک صاف بنانے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ یہ تو ذرا بتائیں کہ چور چور، ڈاکو، غدار، لوٹے کے نعرے کس کے خلاف لگتے ہیں؟ کانوں میں روئی ٹھوسنے سے یہ شور کی آوازیں آپ تک نہ پہنچیں نہ صحیح، لیکن ساری قوم اور ساری دنیا سن رہی ہے۔ مجھے تو ان کی ڈھٹائی پر حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس منہ سے میڈیا پر آ کر بات کرتی ہیں۔ اس قوم کا بچہ بچہ ان کو لوٹا، چور، غدار جیسے خطابات سے نواز رہا ہے، پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آتی، نہ شرم آتی کہ قوم آپ کی امپورٹڈ حکومت کو نامنظور کر چکی ہے۔ کسی کی زمین پہ اپنے نام کی تختی لگانے سے یہ زمین آپ کی نہیں ہو جاتی۔ قوم نے تو اپنا فیصلہ دے دیا، پہلے دن ہی سنا دیا تھا لوٹوں، ڈاکوؤں اور چوروں کے خلاف، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور جد و جہد جاری رکھیں ظلم اور اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف۔ اللہ حافظ۔